نئی اسمبلی قائم کرنے کا حکم مان کر مسٹر غلام محمد کے دلی عزائم کو شکست فاش ہوئی، کیونکہ وہ تو اپنی مرضی کا 60 رکنی آئین ساز کنونشن کھڑا کر کے کام چلانا چاہتے تھے۔ اس ہزیمت کا غم غلط کرنے کے لیے انہوں نے اپنی کھوئی ہوئی جسمانی قوت کو بحال کرنے کی ٹھان لی۔ اس مقصد کے لیے لکھنؤ سے ایک حکیم صاحب طلب کیے گئے جو نابینا تھے۔ ان کی عمر 105 برس سے اوپر بتائی جاتی تھی۔ ان کے ساتھ ان کا 10 سالہ بیٹا تھا۔ یہ برخوردار حکیم صاحب کی عمر کے 95 برس میں پیدا ہوا تھا، اس لیے اسے ان کی قابلیت کا جیتا جاگتا سرٹیفکیٹ تسلیم کیا جاتا تھا۔ حکیم صاحب کے آتے ہی گورنر جنرل ہاؤس کا ایک حصہ طبی دواخانے میں تبدیل ہو گیا۔ دن بھر ہاون دستہ چلتا تھا اور حکیم صاحب کی خواہش کے مطابق جڑی بوٹیاں حاضر ہوتی تھیں۔ 2-3 بار انہوں نے 100 زندہ صحت مند چڑیوں کی فرمائش کی، جو ہم نے بڑی مشکل سے کمشنر حیدرآباد کے ذریعے مظفرات سندھ سے حاصل کیے۔ چڑیوں کو ذبح کر کے ان کا مغز تو کسی دوائی میں استعمال ہوتا تھا اور گوشت کی یخنی حکیم صاحب خود نوش فرماتے تھے۔ ایک بار انہوں نے بکری کا ایسا بچہ طلب کیا جسے پیدا ہونے کے بعد آنکھیں کھولنے سے پہلے ذبح کیا گیا ہو۔ گورنر ہاؤس کے کئی ملازم شہر کی بکریوں کے سراہنے جا بیٹھے اور کسی نہ کسی طرح حکیم صاحب کی یہ فرمائش پوری کی گئی۔ ان مغزیات وغیرہ سے انواع و اقسام کی دوائیاں اور کشتے تیار ہوتے تھے، جنہیں مسٹر غلام محمد کو بڑے اہتمام سے کھلایا جاتا تھا۔ اس ساری کارروائی کا کوئی اور نتیجہ تو برآمد نہ ہوا، البتہ ان کا بلڈ پریشر مزید بڑھ گیا اور ایک روز اچانک بے ہوش ہو کر وہ کوما میں چلے گئے۔ حکیم صاحب تو اپنا بوریا بستر سنبھال کر رفو چکر ہو گئے اور گورنر جنرل کو آکسیجن لگا دی گئی۔ مسٹر غلام محمد کے ذاتی معالج کرنل سرور دن رات ان کے پاس رہے۔ اگلے روز شام 4 بجے کے قریب انہوں نے مجھے بتایا کہ گورنر جنرل کی زندگی کا چراغ گل ہونے کے قریب ہے، اس لیے میں پرائم منسٹر اور کابینہ کے دوسرے وزیروں کو اطلاع دے دوں کہ اگر وہ ان کا آخری دیدار کرنا چاہتے ہیں تو فوراً یہاں پہنچ جائیں۔ مسٹر غلام محمد کے بیڈ روم کے دروازے کھول دیے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا کمرہ وزیر اعظم سمیت کابینہ کے ممبروں اور گورنر جنرل کے ذاتی عملے سے کھچا کھچ بھر گیا۔ وزیر دفاع اور کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان فوجی وردی میں ملبوس تھے۔ انہوں نے بستر کے قریب کھڑے ہو کر گورنر جنرل کو الوداعی سیلوٹ کیا، ان کی مدح میں چند فقرے کہے۔ ان کی دیکھا دیکھی چند دوسرے وزیر بھی اس قسم کی تقریریں کرنے کے لیے پر تول رہے تھے کہ یکایک مسٹر غلام محمد کے آکسیجن ماسک میں کچھ جنبش ہوئی، پھر ایک ہاتھ ہلا، پھر دوسرا ہاتھ ہلا اور کرنل سرور نے بڑی خوشی سے اعلان کیا کہ گورنر جنرل صاحب ہوش میں آ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی ساری کیبنٹ سر پہ پاؤں رکھ کر بھاگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد مسٹر غلام محمد تکیوں کے سہارے چائے اور کسٹرڈ نوش فرما رہے تھے اور ساتھ ہی اپنے اسٹاف کے افراد کو بلا کر تحقیق فرما رہے تھے کہ ان کی بے ہوشی کے دوران کون کتنا خوش تھا اور کون کتنا غمگین۔ اس کے بعد مسٹر غلام محمد پر پے در پہ کئی بیماریوں کے حملے شروع ہو گئے، کبھی تیز بخار، کبھی نمونیا، کبھی بلڈ پریشر۔ 2-4 ہفتوں کے اندر اندر وہ بستر سے چپک گئے۔ اب فیصلہ ہوا انہیں علاج کی خاطر سوئٹزرلینڈ بھیج دیا جائے۔ ایک سپر ہوائی جہاز چارٹر کیا گیا اور مسٹر غلام محمد کو سٹریچر پر ڈال کر خفیہ طور پر ہوائی جہاز میں پہنچایا گیا۔ پرائم منسٹر محمد علی بوگرا دوسرے چند وزیروں کے ساتھ میرے پاس آئے اور کہا کہ میں گورنر جنرل کی کار میں مسٹر غلام محمد کا روپ دھار کر ایئرپورٹ تک چلوں۔ مجھے یہ تجویز بڑی بیتکی محسوس ہوئی۔ میں نے یہ سوانگ رچانے سے انکار کیا۔ اول تو مسٹر غلام محمد کی شکل و صورت کی میرے ساتھ مشابہت نہ تھی، دوسرے انہیں پہلے ہی خاموشی سے ہوائی جہاز میں پہنچا دیا گیا تھا، اب ان کی روانگی کا نقلی جلوس نکالنے کی بالکل ضرورت نہ تھی۔ لیکن وزیر اعظم اور ان کے رفقائے کار میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے۔ جب حکومت کا سربراہ اس قسم کا احمقانہ حکم صادر کرے تو سرکاری ملازم صرف احتجاج کر سکتا ہے، انکار نہیں کر سکتا۔ مجبور ہو کر میں نے کالا چشمہ لگا کر سیاہ رنگ کی جنا کیپ پہنی اور گورنر جنرل کی کار میں مسٹر غلام محمد کے انداز میں سکڑ کے بیٹھ گیا۔ ایک ADC میرے ساتھ اور دوسرا اگلی سیٹ پر تھا۔ کار پر ایک طرف گورنر جنرل کا فلیگ اور دوسری طرف پاکستان کا پرچم لگا دیے گئے۔ ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے موٹر سائیکل سوار فوجیوں کا دستہ تھا، سیکورٹی پولیس کی گاڑیاں تھیں، اس کے بعد وزیر اعظم کی کار تھی، ان کے پیچھے دوسرے وزیروں اور افسروں کی گاڑیاں تھیں۔ یہ سارا قافلہ بڑی شان و شوکت سے روانہ ہوا، لیکن راستے بھر کسی نے اس کا نوٹس نہ لیا، کیونکہ پولیس کی مہربانی سے ایئرپورٹ تک ساری سڑک سنسان پڑی تھی۔
سارا رستہ مجھے یہی خیال آتا رہا کہ اس وقت ہم سب مل جل کر گورنر جنرل کے فلیگ اور پاکستانی پرچم کی جی بھر کے بے حرمتی کر رہے ہیں۔ ایئرپورٹ پر زیورخ جانے والا جہاز ہینگر کے اندر کھڑا تھا۔ وزیر قانون مسٹر سہروردی اپنے کیمروں سے لیس اس کے آس پاس منڈلا رہے تھے۔ انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ مسٹر غلام محمد جہاز کے اندر پہنچا دیے گئے ہیں۔ جب ہمارا جلوس پہنچا تو بڑے شوق سے گورنر جنرل کی مخصوص کار کی طرف لپکے۔ رکتے ہی اس کا دروازہ بڑے احترام سے کھولا۔ کار سے مسٹر غلام محمد کی جگہ جب میں برآمد ہوا تو مسٹر سہروردی ہکا بکا رہ گئے۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا تماشا ہے؟ میں نے انہیں سارا ماجرا سنایا تو مسٹر غلام محمد سے ملاقات کرنے ہوائی جہاز کی طرف لپکے، لیکن کرنل سرور نے یہ کہہ کر روک دیا کہ گورنر جنرل اس وقت کوما میں ہیں۔ کچھ عرصے بعد جب مسٹر غلام محمد کراچی آئے تو ان کی دماغی حالت اور بھی پیچیدگی اختیار کر چکی تھی۔ وہ صبح سویرے سوٹ بوٹ پہن کر کیبنٹ روم میں آ جاتے تھے، اپنے اسٹاف کے مختلف افراد کو جمع کر کے ہر روز نئی کابینہ بناتے تھے، ان سے حلف اٹھواتے تھے، پورٹ فولیوز تقسیم کرتے تھے۔ اس کے بعد گھنٹوں کیبنٹ میٹنگ ہوتی تھی جس میں وہ لگاتار ایسی باتیں بولتے تھے جو کسی کی سمجھ میں نہ آتی تھیں۔ ایک روز وزیر داخلہ کے پرائیویٹ سیکرٹری کا ٹیلی فون آیا کہ سکندر مرزا نے شام کے 5 بجے اپنے گھر چائے پہ بلایا ہے۔ وہاں پر جنرل ایوب خان، چودھری محمد علی اور گورنر جنرل کے معالج کرنل سرور پہلے سے موجود تھے۔ الیک سلیک کے بعد جو گفتگو ہوئی وہ کچھ اس طرح کی تھی۔ سکندر مرزا بولے، گورنر جنرل کی صحت کے بارے میں ہم نے بڑی تشویشناک خبریں سنی ہیں، ہمارا خیال ہے اب انہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ جنرل ایوب خان بولے، سوال یہ ہے کیا وہ رضامندی سے استعفیٰ دینے پہ تیار ہو جائیں گے؟ میں نے کہا، خوشی سے تو تیار نہ ہوں گے، لیکن اگر انہیں سمجھا دیا جائے کہ اس کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں تو شاید مان جائیں۔ سکندر مرزا بولے، ہم نے سنا ہے وہ تم پہ بہت اعتماد کرتے ہیں اور صرف اس کاغذ پہ دستخط کرتے ہیں جو تم ان کے پاس لے جاؤ۔ میں نے کہا، جی نہیں، ایسی بات نہیں، میرے علاوہ وہ مس بورل اور میرے ڈپٹی سیکرٹری فروخ امین پر بھی مکمل اعتماد کرتے ہیں۔ جنرل ایوب خان بولے، مس بورل تو پاکستانی نہیں۔ سکندر مرزا بولے، مس بورل کو چھوڑ کر تم دونوں میں سے کون اس کام میں زیادہ مدد دے سکتا ہے؟ میں نے کہا، جناب، میری حقیر رائے میں استعفے کے معاملے میں گورنر جنرل کے ذاتی عملے کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے۔ اصولاً تو یہ فرض پرائم منسٹر کو انجام دینا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو تو یہ کام مسٹر غلام محمد کے اہل خانہ کے سپرد کرنا چاہیے، وہ سمجھا بجھا کر انہیں مستعفی ہونے پر رضامند کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے میری تجویز جنرل سکندر مرزا اور جنرل ایوب خان کو پسند نہ آئی، وہ برا سا منہ بنا کر خاموش ہو گئے، لیکن چودھری محمد علی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا، اچھا بھائی، شکریہ، تم نے صحیح رائے دی ہے۔ چند ہفتوں کے اندر اندر مسٹر غلام محمد کی سبکدوشی کا مسئلہ طے ہو گیا۔ پہلے انہوں نے کچھ دن چھٹی کی، پھر مستعفی ہو گئے۔ جس روز انہوں نے چارج چھوڑا، مجھے حکم ملا کہ ان کی طرف سے قوم کے نام ایک پیغام لکھوں اور ریڈیو سے اسے براڈ کاسٹ کروں۔ یہ بڑا مشکل کام تھا کیونکہ گورنر جنرل کے طور پر مسٹر غلام محمد نے کوئی ایسا تعمیری کارنامہ سر انجام نہ دیا تھا جسے ان کے الوداعی پیغام میں فخر کے ساتھ بیان کیا جا سکتا۔ میں نے 5 منٹ کا ایک رسمی سا پیغام لکھا جو پرانی دہرائی ہوئی فرسودہ باتوں اور اقوال پر مشتمل تھا۔ اس تقریر کا ڈرافٹ منظور کروانے کے لیے میں پرائم منسٹر سمیت کئی وزیروں کے پاس گیا، لیکن کسی نے اسے پڑھنے کی زحمت نہ کی، کیونکہ کرسی سے اترتے ہوئے گورنر جنرل کے ساتھ کسی کو کیا دلچسپی ہو سکتی تھی۔ میں نے اس غیر منظور شدہ ڈرافٹ کو شام کے وقت نیشنل ہک اپ میں ریڈیو سے براڈ کاسٹ کر دیا۔ ریڈیو اسٹیشن سے نکلا تو باہر سڑک پر مس بورل کی خوبصورت 2 رنگی کار کھڑی تھی۔ ماں بیٹی کار کے ریڈیو پر میرا براڈ کاسٹ سن کر زارو قطار رو رہی تھیں۔ اس روز مسٹر غلام محمد کے جانے پر شاید یہی 4 آنکھیں تھیں جو اس قدر شدت سے اشکبار ہوئیں، اور یہ آنکھیں بھی پاکستانی نہیں تھیں۔ گورنر جنرل کے عہدے سے سبکدوش ہونے کے بعد مسٹر غلام محمد اپنی بیٹی کے ہاں کلفٹن منتقل ہو گئے۔ وفات سے چند روز پہلے ان پر ایک عجیب دھن سوار ہو گئی۔ انہوں نے اپنے ڈاکٹر کرنل سرور سے کہا کہ وہ ہوائی جہاز چارٹر کر کے دیوا شریف جانا چاہتے ہیں۔ دیوا شریف لکھنؤ کے قریب کوئی جگہ ہے جہاں حاجی وارث علی شاہ دفن ہیں۔ یہ بزرگ غالباً 20ویں صدی کے اوائل میں فوت ہوئے تھے اور مسٹر غلام محمد کو ان کے ساتھ گہری عقیدت تھی۔
وہ ان کی فوٹو ہمیشہ اپنے بستر کے قریب تپائی پہ رکھتے تھے۔ ان کی سوانح حیات شائع کروانے میں بھی مسٹر غلام محمد نے کافی حصہ لیا تھا۔ تقسیم سے پہلے کئی بار دیوا شریف میں ان کے مزار پر حاضری دے چکے تھے۔ حاجی وارث علی شاہ کے حالات زندگی پڑھ کے محسوس ہوتا ہے کہ وہ درویش اور قلندر وضع کے انسان تھے، لیکن ان کے مسلک نے مسٹر غلام محمد پر کچھ اثر نہ کیا تھا۔ وہ جب تک جیے حب جاہ اور حب دنیا یعنی مال و دولت کی محبت اور دنیا کی محبت کا عبرت ناک مجسمہ بن کر جیے۔ اپنی زندگی کے آخری روز بھی ان کو دیوا شریف جانے کی لگن لگی ہوئی تھی، لیکن کارکنان قضاء و قدر کو کچھ اور منظور تھا۔ اسی رات ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کی خبر سن کر جو لوگ تعزیت کے لیے آئے، ان میں خواجہ ناظم الدین سر فہرست تھے، جنہیں مسٹر غلام محمد نے وزیر اعظم کے عہدے سے غیر آئینی طور پہ برطرف کیا تھا۔ گورنر جنرل کی حیثیت سے مسٹر غلام محمد کا دور پاکستان کے لیے بدشگونی کا دور تھا۔ جمہوری روایات اور اقدال کی پامالی کا سلسلہ ان کے ہاتھوں ہی شروع ہوا۔ اس کے ساتھ نظام سلطنت میں قانون ضرورت کے عمل دخل کی ابتدا ہوئی۔ حکومت میں شخصیت پرستی نے فروغ پایا۔ مشرقی پاکستان کی سیاست نے واضح طور پر ایک الگ رخ اختیار کیا۔ بری افواج کے کمانڈر ان چیف نے اپنے عہدے کے ساتھ وزیر دفاع کی خدمت شامل کر کے کابینہ میں شرکت کی۔ اس طرح حکومت کے اندرونی کاروبار کی ٹریننگ حاصل کر کے مستقبل کے لیے اپنے عزائم کو پختہ کر لیا۔ مجھ سے کئی بار یہ سوال کیا گیا ہے کہ مسٹر غلام محمد اس قدر شدید بیمار تھے کہ چل پھر نہ سکتے تھے، بول نہ سکتے تھے، زیادہ لکھ پڑھ نہ سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود بڑے روب داب سے حکمرانی کرتے رہے۔ ان کی طاقت کا اصلی راز کیا تھا؟ اس سوال کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ مسٹر غلام محمد کی طاقت کا سرچشمہ سیاستدانوں کی کمزوری تھی۔ اس کے علاوہ دوسرا جواب یہ ہے، جنرل سکندر مرزا کی شے پر مسٹر غلام محمد کو کمانڈر ان چیف ایوب خان کی پشت پناہی حاصل تھی، جو نظر نہ آنے والی روشنائی سے لکھی ہوئی تھی۔ مستقبل کے بارے میں ان دونوں حضرات کے اپنے اپنے عزائم تھے، جو مسٹر غلام محمد کی طرز کے گورنر جنرل کی اوٹ لیے بغیر پروان نہیں چڑھ سکتے تھے۔